دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں ہمیں اتنی مشکلیں کیوں ملتی ہیں؟ کیوں کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اکیلا، ٹوٹا ہوا اور پریشان محسوس کرتا ہے، لیکن یہیں پر اللہ کی کتاب قرآن ہمیں ہمت دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ آج ہم جس سورہ کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ الحجر۔ یہ سورہ نہ صرف ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس کراتی ہے بلکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ الحجر کی فضیلت، اس کے کچھ فائدے اور اس کے کچھ ایسے وظیفے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، سورہ الحجر قرآن کی 15ویں سورہ ہے۔ اس میں 99 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجر کا مطلب ہے پتھروں والی وادی، یعنی وہ جگہ جہاں قوم سمود رہتی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام اور شیطان کی کہانی کا ذکر کر کر انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ الحجر کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلی فضیلت، قرآن کی حفاظت کا اعلان۔ اس سورہ کی مشہور آیت ہے، ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری فضیلت، صبر اور ایمان کی تاکید۔ اس سورہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کافر چاہے مذاق اڑائیں، تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تیسری فضیلت، اللہ کی رحمت کا پیغام۔ سورہ الحجر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت، قرآن پڑھنے کا ثواب۔ سورہ الحجر کی تلاوت کرنے والے کو ہر لفظ پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی سورہ الحجر کی فضیلتیں۔ اب بات کرتے ہیں سورہ الحجر کے کچھ فائدوں کے بارے میں۔ پہلا فائدہ، دشمنوں سے حفاظت۔ اگر کوئی انسان سورہ الحجر پڑھے تو اللہ اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، تنگی اور پریشانیوں سے نجات۔ اس سورہ کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ، بری نظر اور شیطانی اثر سے بچاؤ۔ سورہ الحجر کی آیتیں انسان کو جادو، بری نظر اور شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چوتھا فائدہ، صبر اور ہمت کا سبق۔ اس سورہ کو پڑھنے سے انسان کو صبر کرنے کی طاقت ملتی ہے اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، توبہ اور مغفرت۔ اگر کوئی انسان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس سورہ کو پڑھنا اس کے دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ الحجر کے ان وظیفوں کے بارے میں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلا وظیفہ، دشمنوں سے بچنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں سے پریشان ہے تو وہ سورہ الحجر کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ سورہ الحجر پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک ضرور پڑھ لے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ناکام کرے گا۔ دوسرا وظیفہ، رزق اور برکت کے لیے ہے۔ جو شخص کاروبار یا نوکری میں تنگی محسوس کر رہا ہو وہ سورہ الحجر کی تلاوت روزانہ بعد مغرب کرے۔ سورہ الحجر پڑھنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا وظیفہ، ڈر اور بے چینی دور کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان بے چین رہتا ہے، ڈر اور وہم سے گھرا رہتا ہے تو وہ سورہ الحجر کی آخری 3 آیتیں سونے سے پہلے پڑھے، اس سے دل کو سکون ملے گا اور نیند اچھی آئے گی۔ چوتھا وظیفہ، توبہ اور مغفرت کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ الحجر کی آیت 49 اور 50 روز پڑھے، اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور گناہ معاف ہوں گے۔ دوستو، سورہ الحجر صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کا پیغام ہے۔
اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، دل کو سکون ملے گا اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔